السلام علیکم ناظرین، لرننگ فرام ہسٹری کے آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو ایک تاریخ ساز، ایک عہد ساز شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں۔ اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے کارہائے نمایاں آپ سے شیئر کرنے ہیں، جو 1921 میں صرف 39 سال کی عمر میں پولیو کے مرض کی وجہ سے وہ ٹانگوں سے محروم ہو گیا، اور اس کے باوجود اس نے اس فزیکل چیلنج کو، اس فزیکل ہینڈیکیپ کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھا، بلکہ ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ وہ امریکہ کی سیاسی تاریخ کا سب سے کامیاب صدر ثابت ہوا، اور اس نے 4 بار مسلسل امریکی صدارتی انتخابات کو لینڈ سلائیڈ وکٹری سے ان 4 مرتبہ کامیابی حاصل کی، اور پے در پے 4 کنزیکٹیو الیکشن جیت کر امریکی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ حتیٰ کہ امریکی سیاسی ماہرین، تجزیہ نگار اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امریکہ کے آئین میں تبدیلی لائی جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فرینکلن ڈیلانو اور ایف ڈی روزویلٹ اپنی بقیہ زندگی میں، جب تک وہ زندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آئینی ترمیم کی عدم موجودگی میں وہ تا دم حیات الیکشن لڑتا رہے اور وہ جیتتا جائے گا، چونکہ وہ 1932، 1936، 1940 اور 1944 کے 4 کنزیکٹیو ٹرمز میں، 4 کنزیکٹیو یو ایس الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں وہ امریکی صدر منتخب ہوتا آ رہا تھا۔ تو اس کی شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکی آئین میں 22ویں ترمیم لائی جائے، اور ایک ترمیم کے ذریعے ان کا راستہ روکا جائے کہ اور اس ترمیم میں یہ فیصلہ ہوا، جو کہ 1951 میں بعد میں ریٹیفائی ہوئی، کہ کوئی بھی شخص امریکی صدارت کو 2 مرتبہ انجوائے کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ری الیکشن کے لیے کوئی بھی صدر وہ دوبارہ منتخب ہو سکتا ہے، اور ایک ری الیکشن کا اسے چوائس دے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایف ڈی روزویلٹ نے نہ صرف 4 بیک ٹو بیک یو ایس الیکشنز جیتے اور یو ایس پریزیڈنسی اس کے نصیب میں آئی، بلکہ اس کے اور بہت سارے کارہائے نمایاں میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، بہت سارے چیلنجز جن سے وہ نمبرد آزما ہوا، اور اس نے سنہری کامیابیاں اپنے نام کی۔ قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں اور اس تاریخی کردار کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر سبسکرائب کا بٹن اپیئر ہوا چاہتا ہے، آپ اسے پریس کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ تک یہ ساری ویڈیوز بلا روک ٹوک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، ایف ڈی روزویلٹ، فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ، نیو یارک کے گورنر کے طور پہ 1932 میں پہلی مرتبہ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے امریکی صدر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ میدان میں اترا، اور اس نے پہلے ہی صدارتی انتخاب میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس نے اپنے مد مقابل جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہربرٹ ہوور تھا، جسے عام طور پر گریٹ ڈپریشن کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے یو ایس ہسٹری میں، اور جس کے دور میں ورسٹ ایور اکنامک ڈپریشن اس نے سر اٹھانا شروع کیا 1928-29 سے، اور 1930-31 میں یہ گریٹ ڈپریشن نہ صرف امریکی اکانومی کو تباہ و برباد کر چکا تھا، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا کی اکانومی پہ واضح طور پہ نظر آ رہے تھے، اور گریٹ ڈپریشن امریکی سرحدوں سے نکل کر پوری عالمی معیشت پہ اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ تو اس دور میں، ان حالات میں، ان چیلنجنگ کنڈیشنز میں ایف ڈی روزویلٹ جو ٹانگوں سے معذور تھے، ویل چیئر پہ تھے، اس کے باوجود وہ اتنی جاندار اور شاندار انہوں نے تقاریر کی، اپنا پروگرام دیا، اور کیمپین شاندار انداز میں کی، اور وہ 1932 میں پہلی مرتبہ یو ایس پریزیڈنٹ 32ویں صدر کے طور پر منتخب ہوئے، اور اس نے ایک شاندار اعلان کیا، اور اپنی پہلی جو تقریر تھی اس کو اس طرح شروع کیا کہ دی اونلی فیئر دیٹ وی ہیو ٹو فیئر
is fear itself, کہ ہمیں صرف ایک ہی خوف ہے اور وہ خوف خود ہے، اور ہم نے اس خوف کو اٹھا پھینکنا ہے. اور انہوں نے ہربرٹ ہوور کی پالیسی سے یکسر ڈپارچر لیتے ہوئے، چونکہ ہربرٹ ہوور ہمیشہ ایک گڈ ٹمارو از کمنگ کا وعدہ، دعویٰ اور نعرہ مارتا رہا تھا، اور عملی طور پر کوئی ٹھوس اقدامات اس نے نہیں اٹھائے تھے، جس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن مزید کمپاؤنڈ ہوتا گیا، مزید خراب ہوتی گئی امریکہ کی معیشت. اور پھر وہ عالمی تناظر میں گریٹ ڈپریشن ملک امریکہ سے نکل کر چاروں کونوں میں دنیا میں پھیلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو ایف ڈی روزویلٹ نے اپنی پہلی تقریر میں ایک جاندار جملہ بولا تھا، اور اس سے اس کے عزائم واضح ہونا شروع ہو گئے تھے. اس نے کہا تھا دس کنٹری نیڈز ایکشن اینڈ ایکشن ہیئر اینڈ ناؤ. اس نے کہا تھا کہ اس ملک کو ایکشن کی ضرورت ہے. اس گریٹ ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے ٹھوس عملی اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ عملی اقدامات اس نے کہا تھا ہیئر اینڈ ناؤ، اب بھی اور اسی وقت اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اس نے اس کے لیے اپنا جو پروگرام اناؤنس کیا تھا، نیو ڈیل اس کا نام دیا گیا، نیو ڈیل فار امریکنز. اور اس نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا امریکی عوام سے کہ وہ 100 ڈیز میں، فرسٹ 100 ڈیز میں ٹرن اراؤنڈ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے باہر نکالنے میں اس نے کہا کہ میں صرف 100 دنوں میں یہ کر کے دکھاؤں گا. اور اس نے اس کے لیے بہت میسو اور اگریسو لیجسلیشن کی، بہت سارے عملی اقدامات اٹھائے. یو ایس اکانومی کے اندر اسٹیٹ منی کو انجیکٹ کیا، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کی. نارتھ سائڈ پہ اس نے کہا ڈیمز بنانے شروع کریں، سینٹرل جو پلین ایریاز تھے وہاں ایگریکلچر کو پروموٹ کیا، اور جو ڈیزرٹڈ لینڈ تھی وہاں پہ ٹری پلانٹیشن کیمپین اس نے شروع کروائی. اور اس نے کہا کہ ہر امریکی $2 ویجز لے گا، اور اس میں سے 50% منیمم $1 وہ ڈیلی خرچ کرے گا، تاکہ اس اسپینڈنگ سے جو لاگ جیمڈ اکانومی تھی وہ دوبارہ چلے، اکنامک سائیکل موو ہو. اور اس طرح روزگار اور معیشت دونوں پہ اس کے عملی اقدامات نے مثبت انداز میں اثر دکھایا. اور صرف 100 دنوں بعد یو ایس اکانومی جو ہے وہ سنبھلنے میں کامیاب ہوئی، اور امریکہ آہستہ آہستہ گریٹ ڈپریشن کے خوفناک حصار کو توڑنے میں کامیاب ہوا. یہ پہلا بڑا کارنامہ تھا ایف ڈی روزویلٹ کا، گریٹ ڈپریشن سے امریکی عوام کو، امریکہ کو بطور ملک اس سے نکالنا. اور اس کے اگلا جو سب سے بڑا کامیاب اور بڑا تجربہ تھا، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کے ساتھ ایلائز کو اکٹھا کرنا. پورے یورپ کو اس نے اپنے ساتھ ملایا، اور ایک فیصلہ کن سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم میں اس نے ہٹلر اور اس کے سپورٹ میں جو الائنس تھا اس کو شکست فاش دی. اور یہ بھی ایف ڈی روزویلٹ کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. اور اس دوران جو عالمی معیشت کے ماہرین ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں، اور تاریخ میں یہ رقم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے باوجود امریکن اکانومی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، اور جو آرمز کی سیلز تھیں ایلائز کو وہ امریکہ نے بہت زیادہ کی، جس سے ان کو ریونیوز دوران جنگ کافی زیادہ ان کو ریونیوز ملے. تو یہ بھی ایف ڈی روزویلٹ کی کامیابیوں میں ایک سنہرا باب تھا. اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار اگر امریکہ جیتنے میں کامیاب ہوا تھا تو اس کے پیچھے ایف ڈی روزویلٹ کی صدارتی اور ٹھوس حکمت عملی اور اس کا ویژن تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بڑی کامیابی ایف ڈی روزویلٹ نے لی، اس نے سوشل سیکیورٹی کو امریکہ میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا. اور 3 کروڑ سے زائد امریکی جو 65 سال یا اس سے زائد عمر کے تھے، سینئر سٹیزن سے، ان کے لیے پہلی مرتبہ $10 سے لے کے $85 تک، $85 تک کی پینشن کا بندوبست کیا گیا. اور ان کی ہیلتھ اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے سوشل سیکیورٹی ایکٹ منظور کیا گیا. اور میل کے ذریعے جو $10 سے $85 کی پینشن کی رقم تھی وہ سینئر سٹیزنز کے
دہلیز تک پہنچائے جانے لگی۔ یہ تیسرا بڑا کارنامہ تھا ایف ڈی روزویلٹ کا۔ اس کی 4 بیک ٹو بیک جو کامیابیاں ہیں، جو 4 کامیابیاں بطور صدر، اس کا سہرا کسی حد تک بلکہ کافی حد تک ان کی لائف پارٹنر اور فرسٹ لیڈی ایلینور روزویلٹ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جو بہت انٹلیکچولی اسٹرانگ لیڈی تھی، اور اس نے پہلی مرتبہ جو فرسٹ لیڈی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو وائبرنٹ بنایا، اس کو ایکٹیو کیا، اور اپنے شوہر کی جو فزیکل چیلنج تھا، جو اس کا ویل چیئر باؤنڈ ہونا تھا، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگلے مورچوں پہ یورپ کے مختلف فرنٹس پہ نظر آئیں۔ وہ ہاسپٹلز میں جنگ میں زخمی ہونے والے سپاہیوں اور شہریوں کے پاس جاتی رہیں۔ اس نے بہت زیادہ اگریسولی کنٹریبیوٹ کیا میڈیا کے اندر۔ وہ اونلی ویمن پریس کانفرنسز کرتی تھی وائٹ ہاؤس میں، اور اس نے 27 کے قریب کتب تحریر کی اور ہزاروں آرٹیکلز لکھے۔ تو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن اور اگلے مورچوں پہ جا کے عوام میں گھل مل کے، اگر ایلینور روزویلٹ نے سپورٹ نہ کیا ہوتا تو کافی حد تک جو پبلک امیج تھا ایف ڈی روزویلٹ کا، اس پہ ایڈورس امپیکٹ آ سکتا تھا۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں، تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ ایف ڈی روزویلٹ کی کامیابیوں کے پیچھے اس کی رفیقہ حیات فرسٹ لیڈی ایلینور روزویلٹ کا بھی برابر کنٹریبیوشن ہے۔ یہ 2 جو ہسبینڈ اینڈ وائف ایکسٹراڈنری لوگ تھے، جنہوں نے امریکہ کی سیاست کا دھارا بدلا اور نئی روایات کو جنم دیا اور ایک تاریخ رقم کی۔ آخر پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف ڈی روزویلٹ 12 اپریل 1945 کو صرف 63 برس کی عمر میں اس وقت انتقال کر گئے جب وہ 4تھی مرتبہ صرف 3 ماہ قبل 20 جنوری 1945 کو وہ 4تھ ٹرم کے لیے ری الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ تو وہ اپنے گھر جارجیا میں سپرنگ میں 12 اپریل کو ایک پورٹریٹ کے لیے ریسٹ فل موڈ میں تھے، اور ان کا پورٹریٹ ڈرا کیا جا رہا تھا کہ اچانک انہیں برین سٹروک ہوا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آیا، اور وہی برین سٹروک جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ برین سٹروک، اور وہ خالق حقیقی کے ساتھ جا ملے، اور یوں اس تاریخ ساز شخصیت کی زندگی تمام ہوئی۔ اور یہ واحد سیاسی رہنما تھے جو امریکہ میں 4 بیک ٹو بیک الیکشنز جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور یوں جس طرح ان کی زندگی ایونٹ فل تھی، ان کی اچانک موت 12 اپریل 1945 کو پورے امریکہ کو مغموم کر گئی، اور وہ اس عہد ساز لیگیسی کو چھوڑ کر دنیا سے روانہ ہوئے۔ امید ہے آج کا یہ ایپیسوڈ لرننگ فرام ہسٹری آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جب تک ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے اہل خانہ اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔